السلام علیکم ناظرین کرام، الفاظ سے بھی کئی زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہے، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو، غریب و مسکین، دکھی اور بے سہارا لوگوں کو خوش رکھو۔ لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائیں۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے تو اس وقت ہوشیار ہو جاؤ۔ غلطی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، آپ کسی جاہل کو کیسے یقین دلائیں گے کہ وہ جاہل ہے، جبکہ اسے خود یہ پتہ نہ ہو کہ وہ جاہل ہے۔ آپ کی عادتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں۔ بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی نامناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلیا میں کھو جاتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کل وہی چیز بری محسوس ہوگی۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی آمدنی کے متعلق بتا رہے ہیں تو آپ خواہ اپنے لیے نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ جہاں زندگی ہے وہاں امید ہے، امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے مت جانے دو۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ اگر تم خوف پر قابو پانا چاہتے ہو تو گھر پر بیٹھ کر سوچو مت، بلکہ گھر سے باہر نکل کر کسی بھی کام میں مصروف ہو جاؤ۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوائے کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کی گھاٹ اتارا ہے، اسی لیے اپنے زبان پر کنٹرول رکھیں۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضروریات کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہوں، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔
تمہیں وہ کرنا چاہیے جو تمہارے لیے بہتر ہے، بھلے ایسا کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اس کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اگر تم کسی اور کے خواب پورے کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقت تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو۔ کسی بھی شخص کے لیے خود کو ہر وقت دستیاب مت رکھو کہ ایسا کرنے سے تم اپنی اہمیت کو کھو دو گے۔ جتنے زیادہ شکر گزار رہو گے اتنی زیادہ وہ چیزیں تمہاری جانب آئیں گی جن کی تمہیں تلاش ہے۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں، تمہارے خوابوں کے پورے ہونے کی پرواہ ہے، وہ تم خود ہو اور کوئی نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کوئی بھی مرد یا عورت سچے پیار کے بارے میں نہیں بتا سکتے جب تک اسے شادی کیے ہوئے 25 برس کا عرصہ نہ بیت گیا ہو۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دے کر جاتی سوائے دکھوں کے۔ دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ لوگ بدل جاتے ہیں، محبت دکھ دیتی ہے، دوست چھوڑ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ ایک کامیاب انسان اپنی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بہتر انسان بنا لیتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے اچھی خبر چھپی ہوتی ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف صرف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ آپ جو بھی کام کریں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، لوگوں کے پاس آپ کے بارے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ منفی 1 پوائنٹ ضرور ہوگا، اور یہی زندگی ہے۔ انسان کی کوشش اور نیت ایک جیسی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسرے کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔
لوگوں کی نظروں میں اپنی اہمیت جاننے کے لیے اپنے کارکردگی کا جائزہ لیا کریں۔ تنہا رہنے والا اور تنہا جینے والا انسان ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ سے نہیں، آپ کے پاس چیزوں سے مطلب ہوتی ہے۔ انسان کو اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ اسے کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ آپ سے جلنے والا آپ کا دوست آپ کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اس شخص کی قدر کرو جو تمہاری وجہ سے مشکلات سے لڑ رہا ہے۔ ایک عورت ہی ہے جو آپ کو پیدا کرتی ہے، آپ کی پرورش کرتی ہے، آپ کو بولنا سکھاتی ہے، مگر افسوس تمہاری گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اور خوشی یہ ہے کہ آپ نے حاصل کیا کیا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ خوف اور ڈر صرف انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ خوف اور ڈر کا کوئی وجود نہیں۔ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں، آپ کی عمر اتنی نہیں کہ ساری غلطیاں خود کریں۔ اپنی ناکامی سے ہی کامیابی کا راستہ بنا لو، کیونکہ ناکامی ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ وہ لوگ زندگی میں ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ ایک بہترین آدمی وہ ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہے اور اس کا کوئی دوست اسے پسند نہیں کرتا۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ خود غرض، جاہل اور بیوقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں تاکہ برائی سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ تمہارا بدترین دشمن تمہارے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ دشمن تمہارا نفس یا جھوٹی انا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر حق کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہو تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہے تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر رہو گے۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کر لے گا، بس تم دعائیں مانگتے رہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا انشاءاللہ۔